ہوں گے وہ پہلے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہا ہے۔ کسی کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، کسی کی زبان اتنی بڑی ہے کہ دنیا ان کے اوپر چل پھر رہی ہے، زبانوں کے اوپر چل رہی ہے۔ جس طرح زمین پر دنیا چل رہی ہے، اسی طرح زبان پر دنیا چل رہی ہے۔ تو اللہ کے معبود کو معلوم تو ہے، لیکن اختیارات بھی ہوتے ہیں، لیکن بتانے والے ڈیوٹی میں بھی ہوتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام ڈیوٹی میں تھے، بتانے والے، آگاہی کرنے والے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں۔ قیامت میں ان کا حال یوں ہوگا، جھوٹ بولنے والے، ان کی زبانیں اتنی لمبی ہو جائیں گی، غیبت کرنے والے۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے زبان بڑھ جائے، کھل جائے، اتنی بڑی ہو جائے گی کہ اس کے اوپر دنیا چلے گی۔ گناہ کیا ہے ان کا؟ جبریل نے بتایا یہ جھوٹ بولتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں، اسی لیے ان کی زبان بڑھ گئی۔ اور قیامت میں جو لوگ ایسا کر کے آئیں گے تو قیامت میں ان کا یہ حال ہوگا، ان کی زبانیں اتنی بڑی ہو جائیں کہ لوگ اس پر حشر کے اندر لوگ اس کے اوپر چلیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے حلال مال ہے اور حرام کھا رہے، اچھی نعمت موجود ہے مگر حرام کھا رہے، مردار کھا رہے، گند کھا رہے، کانٹے کھا رہے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو حرام کاری کرتے ہیں، اپنے حلال گھر والوں کو چھوڑ کر یہ حرام کاری کرنے پر دوسری طرف رغبت کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدات فرمائے اور دیکھا کہ یہ قوم کیا کر رہی ہے، اس قوم کا کیا حال ہے، اس قوم کا کیا حال ہے۔ پھر یہ بتایا بھی کہ میں نے ایسے ایسے قوموں کو دیکھا، ان کے یہ حوال دیکھے، ان کی یہ حالتوں کو دیکھا، وہ یہ کر رہے تھے، ان کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، ان کے ساتھ یہ ہو رہا تھا۔ کچھ خواتین الٹا لٹکی ہوئی دیکھا سرکار، ان کو مار پڑ رہی تھی، الٹی لٹکی ہوئی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ خواتین ہیں جو دوسروں کے لیے میک اپ کرتی ہیں، یعنی اپنے شوہر کے لیے نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے میک اپ کر کے یہ اپنا پیپر اپنے آپ کو ظاہر کرتی دکھاتی لوگ، یہ وہ خواتین۔ اس طرح کے مشاہدات سرکار نے فرمائے اور پھر اپنی امت کو بتایا کہ میرے امتیوں یہ احوال میں نے دیکھے ہیں، یہ سزائیں میں نے دیکھی ہیں، لہذا ایسے کاموں سے بچ جاؤ وغیرہ یہ حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ سزائیں مرتب کر رکھی، اب دنیا پہ
درخت ہے بے غرض ہے، وہ کہتے ہیں دیکھا جائے گا. میں سوچتا ہوں کوئی سوچنا چاہیے اگر کسی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے کس کی وجہ سے؟ یہ جی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا، دوسرا یہ غیبت کرتا. اللہ کے محبوب نے خود دیکھا قبر کسی کو عذاب ہوا. اب کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ جی اس کو ہو رہا ہے میں بچوں مجھے نہیں ہوگا، اگر میں ایسا کام کروں تو مجھے عذاب نہیں ہوگا؟ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو شیطان نے ایسا قول چڑھا دیا ہے انسان پر جس کو اس بات سے سمجھنے سے عاری کر دیا. وہ کہتا نہیں جی بخشے جائیں گے، ہو جائے گا. کوئی جس کو عذاب ہو رہا تھا وہ اللہ کی اس کے ساتھ دشمنی تھی، تیرے ساتھ زیادہ سجنائی ہے، دوستی ہے. یہ عذاب تو بھی چھینٹوں سے نہیں بچ رہا، غیبت گلے شکایات میں تو بھی مصروف ہے. تو کیا اس کو ہو رہا تھا تجھے کس وجہ سے نہیں ہوگا؟ کون سی گارنٹی ہے تیرے پاس؟ لیکن دور حاضر میں ہر شخص یہ کہتا ہے دیکھا جائے نہیں ہم بخشے جائیں گے. بھائی بخشے جائیں گے، اللہ بخشے، مگر حال یہ ہے کہ جس کو ہو رہا ہے اس کو اللہ نے کیوں نہیں بخشا؟ اس کے اوپر عذاب کیوں مارا؟ اللہ کا وہ دشمن ہے. دشمن تو وہ بھی نہیں ہے. سزائیں کسی لیے ہو رہی ہیں واضح بھی کر دیا گیا، کوئی اور دشمنی کی وجہ سے نہیں، صرف اور صرف چھینٹے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اور غیبت کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. جب یہ بات اللہ کے نبی نے بیان کر دی ہے بات ختم. بات تو سمجھ آ گئی کہ جو گناہ ہیں جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوگا. اب قبر میں جو عذاب ہوگا ہم کہیں گے کہ ہم جی پیشاب چھینٹوں سے نہ بچے، کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا. ہم غیبت کرتے چلے جائیں، گلے کرتے چلے جائیں اور ہم کہیں گے ہم بخشے جائیں گے. تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا آلہ ہے، کون سا معیار ہے کہ ہم کہیں گے وہ کر رہا ہے تو وہ تو گرفتار عذاب ہے اور میں کر رہا ہوں تو میں نہیں ہوں گا؟ یہ میرے پاس کون سی گارنٹی ہے، کون سی اتھارٹی ہے میرے پاس کہ میں یہ کہہ دوں کہ نہیں میں بخشا جاؤں، جبکہ یہی گناہ میرے اندر بھی پائے جا رہے ہیں. فرض کریں کہ یہی گناہ میرے اندر بھی پائے جا رہے ہیں تو میں کہوں گا میں بخشا جاؤں گا؟ میں کیسے بخشا جاؤں؟ اس کو اگر اللہ عذاب دے رہا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس نے انسان کو دور تک پہنچا دیا ہے اور وہ ہے شیطانی حرکت، شیطانی فریب کاری. شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے. اب اسی جمعے کا حوالہ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ واضح روپے کاروبار زندگی چھوڑ اور جمعہ پڑھو. ہم نے کب چھوڑا؟ ہم تو نہیں چھوڑ. ہماری مساجد میں پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد میں کیا حال ہے. بازاروں کی ابھی تک رونق موجود ہے، اذانیں ہو گئی ہے، بازاروں میں رونق میلے لگے ہوئے، مگر مسجدیں خالی.
کیا ہمارے پاس کون سی ضمانت ہے کہ ہم کہیں جی ٹھیک ہے جی ہم اس طرح کرتے رہیں گے تو پھر بھی ہم بخشے جائیں گے؟ یہی ہے شیطانی خور جو ہم پر چڑھ گیا ہے اور جس نے ہمیں سمجھنے سے بھی آگے کر دیا۔ ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ہم کر رہے ہیں تو کیا ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے؟ سمجھ بھی آئے کہ نافرمانی ہے پھر بھی آتا ہے نہیں کوئی بات نہیں، دیکھا جائے بخشے جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک بہت بڑا سبب ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے کہ وہ بندہ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے، یہ علامت ہے، یہ پہچان ہے۔ مومن کے لیے کوئی دور حاضر میں سے بلکہ ازل سے لے کر آخر تک کوئی یہ پہچان مشکل نہیں کہ میرا مرتبہ اللہ کے ہاں کیا ہے۔ جس کا دل لگا ہوا ہے اللہ کی بندگی کی طرف، عبادت کی طرف، تو سمجھ لے کہ اللہ مجھ پر راضی ہے۔ گناہوں سے بچ رہا ہے تو سمجھ لے اللہ مجھ پر راضی ہے۔ اگر وہ گناہوں کی طرف رغبت کر رہا ہے اور عبادت سے اس کا دل نہیں کر رہا تو سمجھ لے اللہ مجھ پہ ناراض ہے۔ تو یہ کون سی سمجھنے میں مشکل ہے؟ یہ مشکل نہیں۔ تو معراج کے واقعات نے بہت ساری چیزوں کو واضح کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کی سیر کر کے کائنات کے نظام کو دیکھ کر پھر دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں کائنات کے اندر یہ نظام ہے، اپنے آپ کو بچا لو، درست کر لو۔ اللہ نہ ان کا دشمن ہے نہ تمہارا دشمن ہے، زیادتی نہ ان پر کر رہا ہے نہ تم پر کرے گا۔ اگر گناہوں میں مستغرق ہو گئے تو جس طرح ایسے لوگوں کو گناہ کی وجہ سے سزا ہو رہی ہے تو تمہیں بھی ہوگی۔ تم اپنے آپ کو بچا لو، بچ جاؤ گناہوں سے۔ تو معراج کے واقعات ہمیں بہت سارے گناہوں سے بچنے کی تلقین بھی کرتا ہے۔ معراج کا واقعہ اور معراج کا واقعہ ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے، ہمیں سبق بھی سکھاتا ہے کہ تم لوگوں نے اللہ کے عذاب سے کیسے بچنا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔